یہ نماز کی توفیق صرف امت محمدیہ کو ہے، ہمیں اللہ نے یہ تحفہ دیا ہوا ہے۔ کس قدر اعلیٰ معاملہ ہے، کس قدر برکتوں والا کہ حج کا حکم زمین پہ، روزے کا حکم زمین پہ، زکوٰۃ کا حکم زمین پہ، کلمہ زمین پہ، صرف نماز اللہ کے عرش پہ، اللہ نے عرش پہ بلا کے تحفہ بنا کے نماز عطا دی۔ اور دیکھو حال دیکھو، محلوں کے محلے بے نماز، گھروں کے گھر بے نماز، باپ بے نماز، بھائی بے نماز، بہن بے نماز، بہو بے نماز، بیٹی بے نماز۔ جو نماز کے ساتھ تم روز کر رہے ہو وہی تمہارے ساتھ تمہارا اللہ کر رہا ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی بے نمازی بیٹھا ہے، خدارا اپنے اوپر رحم کرو، نماز کی طرف اپنا رخ پھیر، اپنی ہڈیوں میں نماز اتار۔ آپ دیکھیں کہ اس کو کس حد تک اللہ لے گیا۔ اتنا یہ عظیم معاملہ تھا کہ کروڑوں اربوں میلوں کا سفر طے کروا کے نماز دی ہے، اور پھر پڑھنے کے لیے اتنی آسانی۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تکلیف ہے آپ کو، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تکلیف ہے آپ کو، لیٹ کے پڑھ لیں۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ کا جسم جام ہو چکا ہے، فالج ہو گیا، آپ آنکھوں کی پتلیوں سے پڑھیں۔ آنکھوں کی پتلیاں بھی رک گئی ہیں، کوئی ایسا معاملہ بن گیا کہ آپ کو آنکھ بھی نہیں جھپکی جا رہی، ارے دل کی دھڑکن سے پڑھو۔ ہم نماز نہیں چھوڑنے دیں گے تمہیں، کوئی بہانہ نہیں سنیں گے، اسے تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے نبی کو بڑی دور بلا کے میں نے دی تھی۔ سب سے پہلا سوال ہم اپنے بندے سے نماز کا کریں۔ اتنا لمبا سفر کیا مذاق کے لیے کرایا؟ نہیں، وہ اتنا بڑا تحفہ دے کے بھیجا، تم نے اسے پاؤں کے نیچے رون دیا، تم نے اسے اپنی مصروفیات کی نظر کر دیا۔ بیوی نہیں پڑھتی نہ پڑھے، بیٹا نہیں پڑھتا نہ پڑھے، بہن نہیں پڑھتی نہ پڑھے، کیسے نہ پڑھے؟ 7 سوال ہیں حشر کے دن، پہلے سوال پہ ہی بات ختم ہو جائے۔ نہیں پڑھی ہوئی 6 سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اٹھاؤ دوزخ میں پھینک دو، اگلے 6 سوال کیوں کریں تم سے؟ پہلا سوال ہی فیل ہو گیا۔ کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی پھر 2 دن چھوڑ دی، پھر آ گئے، پھر پڑھ لی، دل کیا نہیں۔ بھائی کسی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم نماز پڑھا کرو تو میرے خیال سے آپ نے اس مسلمان کی توہین کر دی، اس لیے کہ نماز کا کہنا، او بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ کھانا کھایا کریں تو وہ کہے گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کھانا کھاؤں گا تو زندہ رہوں گا، کھانا تو میں نے کھانا ہی کھانا ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ کسی کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو اپنی پڑھ جا کے۔ اس طرح کا حال جس امت کا ہو گیا ہو، جہاں پہلی صف جو ہے فجر میں نظر ہی کوئی نہ آتا ہو، تو کیا آپ معراج سنائیں؟ کیا آپ اسے اب نبی کے تذکرے سنا رہے ہیں؟ کیا آپ لمبی باتیں سناتے چلے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ نماز کے لیے کوئی تیاری کو نہیں پڑھنے، کسی قسم کی بڑی زبردست حالات کے شکنجے میں پھنسے تو پھر کوئی نفل شروع کر دیں، وہ حاجت کے نفل پڑھنا شروع، نماز فرض نہیں پڑھنی، حاجت کے نفل شروع کر دیتے۔ استغفر۔ نماز تو روٹی پانی کی طرح ہے، یہ تو سانسوں کی طرح ہے، یہ تو اس طرح ہے جیسے تمہارے اندر جان ہے، اگر وہ ہے تو نماز بھی ہے، اگر نماز جان کی طرح نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ جس نے 5 میں سے 1 بھی چھوڑی اس کی 5 ہو گئیں، اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ 5 نمازوں کا پورا پیکج ہے۔ ساری معراج آج بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، جب بھی کوئی بیٹھتا ہے نماز میں تو وہی گفتگو کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ ساری گفتگو وہی ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان ہوئی تھی۔ پورا مضمون معراج کا یہ سارا التحیات کی شکل میں ہر نمازی روز ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ زیادہ معراج تو کبھی رکی نہیں ہے، یہ 27 رجب کو نہیں ہوتی جی، یہ ہر روز ہوتی ہے، 5 دفعہ ہوتی ہے۔ جسے معراج کی سمجھ آ جائے وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جب تم سجدہ کرتے ہو تو محمد عربی کی آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہوتی۔ تو بتاؤ اس سے زیادہ نبی سے وفا کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیں تو بس حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی؟